السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت حضرت؟ کیا حال ہے؟ اب ٹھیک ہے، اپنا سنائیے. کہاں پر ہو؟ ہم تو مہاراشٹر میں ہیں، ضلع تھانہ. ضلع تھانہ. تھانہ. اچھا تھانے میں. ہم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی پیغام دے دو امت کو. پیغام وہی پوچھنا ہے حضرت، عید میلاد النبی کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ 70 سال. تو یہ یہ مولانا سننے. نذیر الاکرم صاحب تھے نا جو مراد آباد میں، ہاں، یہ انہوں نے شروع کرایا. بس اس کو جو نہیں مانتے، جو نہیں جلوس نکالتے ہیں اس کو. ارے اعلیٰ حضرت نے بھی نہیں کرا شروع. ہاں، اس کا کوئی حدیث اعلیٰ میں حضرت ہے؟ کو تو سب مانتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت نے بھی شروعات نہیں کی جلوس کی. نہ وہ خود شریک ہوئے کبھی، نہ جلوس لے کے گئے کبھی، نہ مارینا مگر والوں نے کبھی جلوس نکالا. ان کے زمانے کے جو پیر تھے نا، ان لوگ نہ قرآن بیگرام سے. کے پیروں نے کبھی جلوس نکالا. فندن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی انتقال ہوا ہے، اور ان کے جو آبا و اجداد تھے کسی نے نہیں نکالا. یہ 70 سال پہلے مولانا نذیر الاکرم صاحب تھے، انہوں نذیر نے مراد الاکرم. آباد کے تھے، انہوں نے شروعات کی ہندوستان میں ہر جگہ. تو تم لوگ قرآن سے ثابت پھر بات بعد میں کرتے پھر ہیں سب بولے. لوگ اپنے اپنے حساب سے کرتے گئے. کوٹا میں مولانا اسرار الحق صاحب تھے، یہ شاہجہاں پور کے رہنے والے تھے، انہوں نے شروعات کی کوٹا میں. ان لوگ قرآن پہ بولتے ہیں، بولے قرآن سے ثابت کرتے ہیں، بولے کہ ہاں وہ تو عید بولے الاول ہے نا، یہ آیت پڑھتے ہیں بیچاروں. یہ آیت ان لوگوں کو ہی معلوم ہے، صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھی یہ آیت. جیسے قرآن میں ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے رب ہمارے لیے نازل فرما آسمان سے دسترخوان. مائدۃ من السماء، مائدہ کے معنی دسترخوان کے بھی ہیں. مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان. تو اب ابھی یہ تک بتاؤ میں تو تکون دو. لنا عید الاول نا، یہ آئے سے کہتے ہیں دیکھو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیں گے، خوشی کا دن. تو اب یہ بتاؤ کہ اس آیت سے استدلال صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے، تابعین نے 1300 ساڑھے 1300 سال تک کے بیچارے مسلمان نہیں جانتے تھے اس آیت کو. بڑے بڑے عالم پیدا ہو گئے، بڑے بڑے ولی قطب ابدال. کیا خیال ہے؟ ہاں، جی ہم؟ جی جی. پھر ٹھیک ہے، چلو تمہیں جلوس نکالنا ہے تو قاعدے سے نکالو، اس طرح سے نکالو کہ غیر مسلموں کو تکلیف نہ ہو، روڈ مگر جام نہ ہو، روڈ پریشانی نہ آئے ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو. آج ہندو بھائیوں کو پریشانی آتی ہے تو ہمیں 10 گنا پریشان کرتے ہیں. ہم 1 گنا کریں گے، وہ 10 گنا کرتے ہیں. پھر ہاں، طاقت ان کی ہے تو کریں گے نا. نہیں، یہ اس کا سبب یہی بریلوی لوگ بنے ہیں صاحب. ہاں جی، ہاں جی. ان لوگوں نے ایسی ایسی حرکتیں کری ہیں کہ وہ مجبور ہو گئے. پھر لوگ جیسے دو اذانیں دینا شروع کر دی ان لوگوں نے. ابھی تو نماز بھی ہونے لگی ایک ہے. غیر مسلم کہہ عید رہا کہ میلاد اذان تو النبی. ایک ہی ہوتی تھی، یہ دوسری اذان کب سے ہونے لگی. مطلب وہ اچھا، دو یہ. اذان اسے ماننا، وہ جو سلاد پڑھتے ہیں نا، اذان کے بعد سلاد پڑھتے ہیں. تو غیر مسلم مجھے بتایا کوئی کہ غیر مسلم بھی کہہ رہا کہ ہمیں اتنا ٹائم ہو گیا، ایک اذان ہوتی ہے، اب یہ 2 کیسے شروع ہو گئے. اور یہ دو نماز جو پڑھتے ہیں عید میلاد النبی کی 2 رکعت، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ارے یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو من گھڑت اپنے من سے ہی کچھ بھی گھڑ لیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. جو کچھ بتانا تھا اللہ نے سب کچھ بتا دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سمجھا دیا. لیکن اس کے باوجود یہ لوگ، یعنی کیا معلوم یہ کیا ان لوگوں کو کیا ہے کہ بس اللہ بہتر جانے. جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے آج آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے آپ کے لیے میں نے پسند کیا دین اسلام. ورضیت لکم، میں راضی ہوں دین اسلام سے. اللہ نے یہ بھی فرمایا. اب اس اور دین کے اندر 1350 سال تک تو یہ عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکلا. 1300 سال تک تو نہیں نکلا ہے. اس کی خواجہ کوئی غوث معین پاک سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا، تو خواجہ غنی نواز سے ثابت نہیں کر سکتا. اور ان کے اوپر جاؤ تو حضرت امام حسن عسکری ہیں، جو غریب نواز کے بھی سردار، غوث پاک کے بھی سردار، حضرت نظام الدین اولیاء کے بھی سردار، وہ امام
حسن عسکری سے ثابت نہیں کر سکتے، اور امام نقی سے بھی ثابت نہیں ہے، ان سے اوپر جاؤ امام تقی سے ثابت نہیں، ان سے اوپر جاؤ تو امام علی رضا سے بھی ثابت نہیں ہے، پھر امام موسیٰ کاظم ہے، پھر امام جعفر صادق ہے، پھر امام باقر ہے، پھر امام زین العابدین ہے۔ ارے کتابوں میں ہوتا نا ثابت کرو نا بھائی۔ 4 امام سے بھی تو کبھی ثابت ہے؟ ارے وہ چاروں امام اتنا نہیں جانتے تھے جتنا یہ آج کل کے مولوی جانتے ہیں قرآن سے دلیلیں دینا، وہ چاروں امام بیچارے کہاں جانتے تھے اتنی باتیں؟ ان لوگوں کو زیادہ علم ہے آج کل کے مولویوں کو، یہ دلیلیں دیتے ہیں قرآن سے۔ وہ چاروں اماموں نے کبھی دلیلیں نہیں دی کہ قرآن میں آیا ہے اس آیت سے یہ ثابت ہے، یہ کبھی ان چاروں اماموں نے ایسی کبھی دلیل نہیں دی کہ اس آیت سے عید میلاد النبی ثابت۔ یعنی وہ بھولے بھالے امام تھے، ان کو نہیں معلوم تھا، ان کو معلوم ہے آج کی مولویوں کو۔ مفتی شہزاد جامعۃ الرضا، مفتی ذوالفقار نعیمی ککرالا، یہ کاشی پور والے، طاہر رضا مراد آبادی پیپل تھانہ، ان کو معلوم ہے۔ عزیز رامپور کا ساجد اڑا میں رہتا ہے، اس کو بہت بڑا علم ہے۔ یہ رامپور کا صلح کلی ہے، یہاں کے کٹا بریلوی بن گیا، اس کے ماں باپ صلح کلی، اور اس کو علم بہت زیادہ ہے۔ اتنا علم ہے کہ یہ ثابت کر دے گا عید میلاد النبی بھی، اور وہ اذان سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں اذان کے بعد صلات بھی۔ اور یہ عزیز تو اتنا بڑا قابل آدمی ہے کہ اگر اس کا بس چلے تو یہ بھی کہہ دے کہ امام کو بھی چاہیے کہ نیت باندھنے سے پہلے 4 بار الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کے بعد پھر نیت باندھے امام۔ یہ بھی ثابت کر سکتا ہے عزیز شادی ڈیڑا والا۔ اب یہی چیز باقی رہ گئی ہے، مؤذن تو کہتا ہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تکبیر سے پہلے، کہتا ہے کہ نہیں مؤذن؟ درود ابراہیم کو بولتے ہیں میں نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اس کو ایسا صحیح ہے کیا؟ وہ تو تفسیر نعیمی میں اس نے لکھا ہے، کیا نام ہے، صفحہ وہ سورہ کہف کی تفسیر میں ہے، صفحہ 110 کے اوپر، کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائز و گناہ لکھا ہے، وہ اقتدار احمد نعیمی نے تفسیر نعیمی میں سورہ کہف کی تفسیر 15 پارہ صفحہ 110 میں۔ بتاؤ تو یہ جو درود ابراہیمی پڑھنے کو گناہ بتا رہا ہے، ناجائز بتا رہا ہے کہ درود ابراہیم صرف نماز میں پڑھو، اس کے علاوہ پڑھنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ استغفر اللہ ربی العلیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مر گیا اب کیا ہو رہا ہوگا اس کا اللہ جانے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، یہ وہ درود ہے کہ دلیل کیا دے کے گیا ہے وہ کہ اس میں سلام نہیں ہے صلاۃ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اب بتاؤ یہ دلیل اس نے دی اقتدار نے، اقتدار نعیمی نے، یہ دلیل چاروں اماموں نے کبھی نہیں دی۔ آج تک کسی بھی ولی نے، کسی امام نے نہیں کہا کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ ہے، وہ گناہ اور ناجائز بتا کے گیا ہے۔ صفحہ 110 تفسیر نعیمی اور سورہ کہف کی تفسیر 15ویں پارے کی تفسیر۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ اپنی غلطی نہیں دیکھتے ہیں لوگ، بریلوی بھی لوگ۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی غلطی ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن وہ اتنا ڈھنڈورا تو نہیں پیٹتے کہ یار بریلوی کتابوں میں ایسا لکھا، انہیں کیا مانتے، وہ ایسا فتنہ فساد تو پیدا نہیں کرتے۔ یہ تو رات یہی فساد کہ وہ آج وہ پڑھنا واجب ہے کہ فرض ہے، کہ ان لوگ کو فرض کے برابر بتاتے نہیں، ان کی کتابوں میں گڑبڑ ہے دیوبندیوں کی، میں مانتا ہوں۔ جیسے وہ صراط مستقیم کی عبارت دیوبندیوں کی نہیں ہے، وہ اسے یہ جوڑتے دیوبندی سے، وہ تو دیوبند سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ اصلی میں 3 لوگوں نے لکھی ہے، اسماعیل دہلوی اور سید احمد شہید، ایک بتاتے ہیں ایک حصہ علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اب یہ نہ معلوم کس کے کھاتے میں وہ عبارت خیال والی کہ نماز میں جو ہے کہ بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے تو ایسا ہے ویسا ہے، نماز ہو جائے گی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب یہ ایک نے کشمیر سے میری بات ہوئی تھی، کشمیر کا آدمی تھا، بڑا قابل آدمی ہے لڑکا، وہ میرے پاس نمبر ہے کہ نہیں، اس نے کہا کہ 3 لوگوں نے لکھی ہے۔ اب یہ کس کے کھاتے میں یہ عبارت، یہ آپ فیصلہ کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ مگر اس میں کتاب میں تو کہیں نہیں ایسا ہے، لکھ دے نہیں ہے، میں نہیں پڑھا ہے، وہ اس میں ہے کہ نماز میں اپنے پیر کی طرف خیال لے جانا، بلکہ چاہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی لکھا ہے۔ تو وہ ایسے الفاظ میں لکھا ہے کہ میں زبان پہ لاتا نہیں ہوں، بہت گھٹیا قسم کے الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ کو یہ عبدالاحد قریشی سجان گڑھ والا ہے نا مانتا ہے کہ صحیح لکھا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سے لوگ، جب بریلوی لوگ ایسی باتیں بتاتے نا تو فوراً ایمان والے ایک دم ان سے الگ ہو کے بریلوی میں جاتے ہیں۔
اب جب دیوبند والے کچھ بات بریلویوں کی ایسی بتاتے ہیں کہ ہم ان کی کتاب میں الملفوظ میں لکھا ہے صفحہ 27 میں کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، صفحہ 27 جلد سوم میں لکھا ہے. تو ایسی بات سن کے ایک دم بہت سے جو دیوبند والوں کی طرف جانے، وہ بریلی کی طرف جانے والے ہوتے ہیں تو دیوبندی بن جاتے ہیں. اور یار ایسی خطرناک ہے کہ اور بھی لکھی ہیں. صفحہ 22 میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہے؟ اس میں کتاب میں ہے، دیکھو میں پڑھ کے بتاؤں. وہ حکیم برکات احمد کی نماز جنازہ کا معاملہ ہے. تو فاضل بریلوی کہتے ہیں حکیم برکات احمد کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی اور اس نماز جنازہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. سمجھ گئے آپ؟ جی جب ایسی باتیں دیوبندی بریلوی سنتا ہے، بریلوی کتابوں میں ہے تو وہ دیوبندی بن جاتا ہے. اور جب بریلوی کچھ ایسی بات دیوبندیوں کی بتاتے ہیں، کچھ الٹی سیدھی ان کی کتابوں میں بھی ہیں، تو پھر وہ بریلوی بن جاتے ہیں. مطلب اٹرم سٹرم چل رہا ہے، گھسیٹا گھساٹی چل رہی ہے. ایسے پہلوان لڑتے نا، کبھی اس کا داؤ لگ گیا کبھی اس کا داؤ لگ گیا. بس مسلمانوں میں یہی چل رہا ہے 100 سال سے یہ مناظرے میں. کبھی اس کی بات پسند آ گئی تو ادھر دیوبندی بن گئے، کبھی اس کی پسند آ گئی تو بریلوی بن گئے. میں بمبئی گیا، وہاں پٹھان واڑی ایک محلہ ہے، پٹھان واڑی محلے میں ایک مولانا مقبول ہے، وہیں میں نماز پڑھتا تھا. تو وہ ایک ہی مسجد بریلیوں کی بچی ہے، باقی 7 مسجدیں دیوبندیوں کی ہو گئی. اتنی تیزی سے دیوبندیت پھیل گئی بمبئی میں. پہلے بریلوی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ بمبئی میں جانا مشکل تھا دیوبند والوں کا. اب یہ عالم ہے کہ وہاں پر پورے علاقے بمبئی میں آپ کو کم سے کم 300-400 مسجدیں ہو جائیں، مل جائیں گی دیوبند والوں کی. چونا بھٹی ہے، کیا کہتے ہیں باندرا ہے، اور پورا علاقہ بھر گیا اب تو دیوبندیوں سے. وہاں سمجھ گئے آپ؟ جی تو یہ ان کی کتاب میں یہ خواب والا واقعہ میں بتا رہا تھا کہ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ میں حکیم برکات احمد کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی اور اس نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، یعنی میں امام بنا. اور فاضل بریلوی نے فخریہ کہا کہ الحمدللہ وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی. اب سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ جی تو یہ تو ان کو ساجی جڑا والوں کو یہ بات نظر نہیں آئے گی، وہ اس کی بھی تعبیر کر لے گا. سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہلو، ہاں سن رہا ہوں. ارے وہ میں کتاب میں وہ حوالہ نکال رہا تھا، یہی نماز والا. وہ خیر ہے کتاب میں ہے، صفحہ 22 میں ہی ہے، میں نکال کے بتا دوں گا آپ کو، میں آپ کو بھیجوں گا. اچھا یہ دیکھو صفحہ 15 میں ہے، حصہ 4 یہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور یہ بھی کوئی حدیث ہے لا یقص الا امیر اور معمور اور مختال؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ارشاد یہ حدیث نہیں بلکہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے. اب نیچے حاشیہ ہے، ابھی جو زندہ ہیں جامع روضہ بریلی میں پڑھاتے ہیں ان کا حاشیہ ہے. هذا صابن فإن الحديث موجود في المشکات بحاول مصطفی قاضی غفر له. یہ اعلیٰ سے بھول ہو گئی، بے شک یہ حدیث تو مشکات میں موجود ہے. یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے صفحہ 15 جلد 4 میں. اعلیٰ کہنا وہ حدیث نہیں ہے، وہ کہنا وہ حدیث ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، اور اعلیٰ کہنا وہ حدیث نہیں ہے. میں نے آپ کو صفحہ نمبر بھی بتا دیا، سمجھ گیا آپ؟ جی اب دیکھو میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے. اسی لیے مفتی شریف القمجدی لکھتے ہیں کہ الملفوظ احکام شریعت میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں جو اہل علم سے چھپی نہیں ہیں. مفتی شریف القمجدی ان کے شاگرد تھے، انہوں نے لکھا صفحہ 36 الملفوظ میں، فتاوی شارح بخاری صفحہ 36 میں لکھا ہے کہ الملفوظ احکام شریعت میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں جو اہل علم سے چھپی نہیں ہیں، چھپائی کی نہیں بتائی ہیں، ڈائریکٹ بتائیں. اب سنو وہ غلطیاں کیا یہ ہیں. صفحہ 90 جلد اول پوچھا گیا ارشا قیامت کب ہوگی، ظہور امام مہدی کب ہوگا. فاضل بریلوی سے پوچھا کیا معلوم، یا تو ایک پلاننگ کے تھے یہ سوال کیے جا رہے ہیں، جیسے الیاس قاضی کے ماننے والے الیاس قاضی سے سوال کرتے ہیں نا دعوت اسلامی والے، وہ کوئی مجدد کوئی عالم تھوڑی اس سے سوال، ایسی لگ رہا ہے پلاننگ کا تحت ہوتا معاملہ بولتا. عرض قیامت کب ہوگی، ظہور امام مہدی کب ہوگا. ارشا قیامت کب ہوگی اسے اللہ جانتا ہے. اب اس میں صاف لکھا ہے قیامت کب ہوگی اسے اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب بتاؤ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ نے صاحب کہا بے شک مجھی کو ہے، عنده اس کا علم یعنی اسی کے پاس ہے، علم الساعہ قیامت کا علم. اب اللہ نے کلیئر کہہ دیا کہ قیامت کا علم مجھی کو ہے.
اب یہ اپنی طرف سے کوئی بھی بات پیش کرنا ہے. تو اب یہ بتاؤ پھر آگے لکھا ہے اسی صفحہ 90 میں جلد اول ہے، امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت ہیں، یعنی بہت زیادہ احادیث ہیں امام مہدی کے بارے میں، اور متواتر ہیں، مگر ان میں کسی وقت کا تعین نہیں، یعنی کوئی وقت، یعنی ان حدیثوں میں وقت کا نہیں ہے، ذکر نہیں ہے. اب دیکھو آگے کیا لکھا، بعض علوم کے ذریعے سے مجھے ایسا خیال گزرتا ہے کہ شاید 1837 ہجری میں کوئی سلطنت اسلامی باقی نہیں رہے گی، وہ 1900 ہجری میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ جی جی یعنی لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے امام مہدی کے آنے کا سن نہیں بتایا، وقت نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں مجھے معلوم ہے، بعض علوم کے ذریعے سے مجھے ایسا پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی 1900 ہجری میں آئیں گے. اب جب اللہ کے رسول کو تم سب سے بڑا عالم مانتے ہی ہو، بریلوی سبھی مانتے، دیوبندی بریلوی، اس کے باوجود یہ لکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں، یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ یہ صفحہ 90 اور 91 جلد اول میں. سمجھ میں آ گئی نا بات آپ کے؟ جی جی ارے جب اللہ کے رسول نے امام مہدی کے آنے کے بارے میں سن نہیں بتا تو آپ کون ہوتے یہ کہہ کہ مجھے ایسا خیال گزرتا ہے، شاید کہہ کہ یہ کون سی بات ہوئی؟ بعض لوگوں کے مجھے ایسا خیال گزرتا ہے کہ شاید کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، اس طرح سے کوئی سلطنت اسلامی باقی نہیں رہے گی 1900 میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے. صفحہ 91 جی اچھا یہ پوچھا گیا وہابیوں کی بنوائی مسجد ہے نہیں، یہ ہے صفحہ نمبر 92، اسے ہی پڑھ لینا آپ. تو جواب دیا اعلیٰ حضرت نے کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی جو عرب والے مسجد بنا رہے ہیں وہ مثل گھر کے ہے. استغفر اللہ. یہ لکھا نا وہابیوں کی بنوائی مسجد ہے کہ نہیں، تو اعلیٰ نے کہا کفار لکھا، کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. کفار کیسے مسجد بنائیں گے؟ آپ سوچو، کفار کیا مسجد بنائیں گے؟ صاف لکھ دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے. صفحہ نمبر 92 میں دیکھ لینا آپ، یہ جلد وہ ہے، دوسرا میں بتا دیتا ہوں، نہیں صفحہ 95 میں، صفحہ 95 جلد اول ہے. تو پھر عرب میں جو مسجدیں بنوا رہے ہیں جو ابھی وہاں کے حکومت لوگ، وہ ان کے حساب سے، حالت کے حساب سے، ان کے ماننے والوں کے حساب سے، اسی ساجی ڈیڑا کے حساب سے وہ مثل گھر کے مسجدیں نہیں ہیں. استغفر اللہ، استغفار پڑھو، استغفر اللہ. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ یعنی کہاں تک میں بتاؤں، میرے پاس بہت بڑی لسٹ ہے، وہ میں اتنا گنا نہیں سکتا آپ کو، ایسی باتیں ہیں. یہ صفحہ 27 میں حصہ سوم میں کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کی شباشی کرتے ہیں. اب یہ کیا کہتے ہیں، حالات نے نقل کیا ہے، چلو ہم نے مانا نقل کیا ہے، تو ایسے مرزا انجینئر مردود شیطان نے وہ جملہ جو نقل کیا ہے یہ کر کے کہ عیسائی ایسا کہتے تھے، وہ کتنا خطرناک جملہ اس نے بولا ہے، نعوذ باللہ، وہ مرزا انجینئر شیطان نے. اس کا تو طرفداری کر رہا نا طارق مسعود مردود، وہ بھی طرفداری کر رہا ہے کہ اس نے نقل کیا ہے. تو بھیا کہ ایسے کوئی بات کوئی بھی کہہ دے تو کہ آپ نقل کر کے کچھ بھی کہہ سکتے ہو. جیسے وہ کامران شہزاد ہے، میں کہوں کہ تیری اماں کے بارے میں فلاں آدمی ایسا کہہ رہا تھا، جلسے میں کہوں کہ کامران شہزاد کی اماں رنڈی کی بچی ہے، اور رنڈی کی بچی ہے، اور اس کی ایک بہن تھی وہ رنڈی کیا تھی، وہ بھی رنڈی تھی. تو کامران کے آپ نے کیوں کہا؟ میں کہوں گا میں نے تو نقل کیا، سنا تھا صاحب، اسی میں نے جلسے میں دہرا دیا کہ آپ کی اماں رنڈی کی بچی ہیں، آپ کے مرچے کیوں لگ رہی ہیں؟ تم تو انجینئر مرزا انجینئر کی بہت طرفداری کر رہا ہو نا. یہی بات میں طارق مسعود کی کہوں کہ طارق مسعود تمہاری نانی کے بارے میں کہا کہ تمہاری